اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شرف الدین بو علی قلندر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت بو علی قلندر کا ایک مرید جو کہ مست اور بے خود تھا بازار سے گزر رہا تھا۔ آگے سے حاکم شہر کی سواری آ رہی تھی۔ ہٹو بچوں، ہٹو بچوں، ایسا شور تھا، مگر مست اور سرشار مرید نے شاہی سواری کی آمد کو کوئی اہمیت نہ دی۔ حاکم کے چوبداروں نے اس کو راستے سے ہٹ جانے کے لیے کہا، مگر اس نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ چوبداروں نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ آدموا کر کے رکھ دیا۔ وہ روتا سسکتا ہوا حضرت بو علی قلندر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے فوراً جلال میں آ کر بادشاہ وقت سلطان علاء الدین خلجی کو خط تحریر کیا، جس کا مضمون یہ تھا: علاء الدین، خطۂ دہلی تمہیں بھلائی، نیکی اور بندگان خداوند کی فلاح کی میں نے نصیحت کی تھی، مگر آج تیرے ایک حاکم کے کارندوں نے میرے مرید کو مار مار کر بے حال کر دیا ہے، اس کی آہوں نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے حاکم مذکور کو سزا دے اور کوتاہی نہ کرو، ورنہ عذاب الہی کے لیے تیار رہ جاؤ۔ اگر تو سزا دینے میں ناکام رہا تو حکومت کے لائق نہ رہے گا۔ سلطان علاء الدین خلجی حضرت بو علی قلندر سرکار کا خط پڑھ کر سناٹے میں آ گیا۔ فوراً اس چوبدار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس سے سرزد ہونے والی خطا کے بارے میں اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ حاکم وقت کی سواری کو راستہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ سلطان نے کہا، تو میری نظر میں حضرت بو علی قلندر کی اور ان کے مرید کی نظر میں گناہگار ہے، اور ان کا گناہگار خدا اور رسول کا گناہگار ہوگا، اور ایسے گناہگار کو معاف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ ہزاروں منتوں کے باوجود بھی بادشاہ وقت نے اس کو سزا دینے کا تہیہ کر لیا، لیکن جب یہ بات حضرت بو علی قلندر سرکار کو پتہ چلی تو آپ نے اس مرید کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ معاف کرنا بڑی نیکی ہے۔ اس طرح اس مرید نے اس حاکم وقت کے اس چوبدار کو معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح آپ کے مریدین اور آپ کے خلیفہ آپ کے ساتھ کی گئی سیاحت کے بارے میں چند واقعات تحریر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ یہ ایک پتھریلا علاقہ تھا۔ راستے میں ایک شخص نے کہا، حضرت اس راستے سے آپ نہ جائیں، ادھر ایک اونٹ لاگو ہے۔ جب کسی مسافر راہگیر کو آتے دیکھتا ہے تو دوڑ کر اس کا سر چبا ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اس کے مالک یعنی کہ قزاق ڈاکو جن کا اونٹ ہے مال اسباب لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کا مال اسباب لوٹ کر چلے جاتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، ہم تو اپنا راستہ یوں ہی چلیں گے۔ خیر، ہم حضرت قلندر پاک کے ساتھ ایک میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ فی الواقع ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے وہ سرکار کے پاس آیا، اس نے آپ کی جانب دیکھا اور سرکار نے اس کی جانب نظر دوڑائی، بس پھر کیا تھا، وہ اونٹ زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ قزاق لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے حضرت، ہمارا اونٹ کیوں مار ڈالا؟ اب ہم کیا کھائیں گے؟ ہم نے کہا، خدا رازق ہے۔ سب نے توبہ کر لی اور کہا، حضرت ہم اس پیشہ پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر وہ سب مرید ہو کر کئی دن تک ہمارے ساتھ رہے۔ ایسے ہی ایک بار ہم حضور کے ساتھ ایک ایسے مقام پر گئے جہاں ہر سمت پر پہاڑ تھے۔ عجیب و غریب اس علاقے کی کیفیت یہ تھی کہ وہاں انتہائی چھوٹے چھوٹے قد کے آدمی اور عورتیں تھیں۔ ہم وہاں گئے، تمام سب مل کر اکٹھے ہو گئے اور ہمارے پاس آئے اور رونے اور چیخنے چلانے لگے، ایسے کہ جیسے انہوں نے ہمیں کوئی اور مخلوق جانا ہو۔ سرکار قلندر پاک ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سب کو تسلی دی اور اس کے بعد ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔
اس کے بعد چند دن ہم ان کے پاس ٹھہرے رہے اور انہوں نے ہمیں جنگلی میوہ اور طرح طرح کی چیزیں کھلائیں۔ ان کے بڑے افسر یعنی مالک نے ہماری دعوت کی اور بہت لذیذ کھانے بھی ہمیں کھلائے، اور پھر ہم نے اپنی راہ لی۔ یقیناً وہاں جانا بہت دشوار تھا کیونکہ ہم کئی مہینوں کے سفر کے بعد اس علاقہ میں پہنچے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔